غلام اپنے آقا کے لیے کن کن حالات سے گزرنا جانتا ہے۔ آؤ مصطفیٰ جان رحمت کے ان غلاموں کی پوزیشن سن لو۔ سرکار پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے، ان کے غلاموں نے اس قدر سرکار سے محبت اور عشق کیا ہے، اتنا پیار کیا ہے، اس قدر محبتیں کی ہیں۔ ان کی محبتوں کا حال یہ ہے، ابتدائی اسلام ہے، پیغمبر اعظم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر حاضر خدمت ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر ہم حق پر ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ کیا اسلام کی کھلا تبلیغ کی اجازت نہ ملے گی؟ ہم کب تک گھروں میں بیٹھ کر یہ کام کرتے رہے؟ آقا اجازت دیجئے تاکہ علل اعلان اسلام کا پرچار کیا جائے، علل اعلان اسلام کی تبلیغ کی جائے، کھلا اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچایا جائے۔ تو مدینے والے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر حالات بہتر نہیں ہیں، جب بہتر ہو جائیں تب چلے جانا، لیکن ضد ہے مصطفیٰ جان رحمت کے یار ابو بکر کو۔ عرض کر بیٹھے آقا اجازت دیجئے، تب میرے کریم نبی نے اجازت دی، اور اجازت کے بعد حضرت صدیق نکلے ہیں اور مکے کے چوراہے پر جا کر اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو، اللہ کو ایک مان لو، اور مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ کا رسول مان لو۔ یاد رکھنا یہ زمین کا فرش تمہارے لیے ہے، آسمان کا شامیانہ تمہارے لیے ہے، یہ ستاروں کی جگمگاہٹ تمہارے لیے ہے، یہ آسمان کا سورج تمہارے لیے ہے، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے ہے، بس اللہ کو ایک مان لو اور محمد ابن عبداللہ کو اللہ کا رسول مان لو۔ جب یہ آواز فضاؤں خلاؤں کو چیرتی ہوئی دشمنان اسلام کے کانوں سے ابو بکر کی ٹکرائی ہے، تب دشمن اسلام آگے بڑھے، آگے بڑھ کر ابو بکر کو دبوچ لیا، اس قدر مارا جا رہا ہے، ابو بکر کے کانوں سے خون نکلنے لگا، آپ کے سر سے خون نکلنے لگا، آپ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے، اور زمین پہ گرنے کے بعد جب کافی ٹائم ہو گیا ہوش نہیں آ رہا ہے، نکلنے والے نکل کے جا رہے ہیں، اس قدر مارا گیا ہے۔ اب بات روک کر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں ابو بکر نے دشمنوں کا بگاڑا کیا تھا جس کی بنیاد پہ مارا جا رہا ہے؟ ابو بکر کی غلطی کیا تھی جس کی بنیاد پر مارا جا رہا ہے؟ ابو بکر نے ظلم کیا کیا تھا جس کی بنیاد پر ستایا جا رہا ہے؟ تو دنیا جواب دے دی ابو بکر کی خطا کچھ نہیں تھی، ابو بکر کی غلطی کچھ نہیں تھی، ابو بکر نے ستایا نہ تھا بلکہ ایک اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا تھا، اللہ کی سمدیشت کا اعلان کیا تھا، مصطفیٰ کی رسالت کا اعلان کیا تھا، اس لیے مارا جا رہا ہے۔ اب بات یہی روک کر آگے بڑھ رہی ہے، اب اپنے بھارت کا بھی جائزہ لو۔ جب بھارت کا جائزہ لیا تب ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ہم ایئرپورٹ کے باہر نکلے داڑھی ٹوپی دیکھی گئی ہے تب مارا جا رہا ہے، ہوائی اڈے کے باہر ہے یا ٹرینوں میں ہے یا بس اڈے پر ہے تب داڑھی ٹوپی دیکھ کر ہمیں مارا جا رہا ہے، موب لنچنگ کی جا رہی ہے۔ میں نے کہا یار کیا کر رہے ہو؟ ایک داڑھی ٹوپی والے کو مار کر کیا تم اسلام کو مٹا دو گے؟ کیا اسلام ختم ہو جائے گا؟ کیا ایک داڑھی ٹوپی والے کو مٹا کر کیا اسلام کو مٹا لو گے؟ تو جواب ملے گا نہیں، ایک اکیلے کو مٹا کے اسلام نہ مٹے گا، لیکن مسلمانوں پہ ہیبت طاری ہو جائے گی۔ تو میں ڈنکے کی چوٹ پر یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں، یاد رکھ لینا جب مکے کے لوگوں سے اسلام نہیں رکا جو کم مسلمان سے آج تو کروڑوں کی تعداد میں ہے، تو اسلام کیسے رکے گا؟ اسلام کیسے مٹے گا؟ لیکن جو محج وہاں چل رہی تھی جس کیٹیگری پہ کل کام ہو رہا تھا اسی طریقے پہ آج ہو رہا ہے۔ لیکن یاد رکھ لینا اسلام کوئی آگرے کا بیٹا نہیں ہے تم اسے نگل جاؤ گے، اسلام کوئی ہاپڑ کا پاپڑ نہیں ہے اسے تم کھا جاؤ گے۔ اسلام تو اس پھول کا نام ہے، اسلام اس پھول کا اس خوشبو کا نام ہے، اسے روکنے کے لیے نہ کل کوئی دیوار بنی تھی نہ آج کوئی دیوار بنی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ
شہید اعظم کانفرنس اسلام نہ کل مٹا تھا نہ اسلام آج مٹا ہے. اسلام کا گلشن کل بھی ہرا بھرا تھا, آج بھی مہک رہا ہے, ہرا بھرا رہے گا. لیکن حضرات یاد رکھ لیجئے گا, حضرت صدیق اکبر کو مارا اس لیے جا رہا ہے تاکہ اللہ کی وحدانیت کی گولیاں لوگوں کی زبان سے بند ہو جائے. محمد ابن عبداللہ کی رسالت کی گواہی دینے والوں کی زبانوں پر تالے لگ جائیں, زبانیں خاموش ہو جائیں. لیکن ابو بکر ہے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے. صبح کو مارا گیا ہے, شام ہونے والی ہے, نکلنے والے نکل کے جاتے رہے. اور جیسے ہی جا رہے ہیں آپ کے قبیلے کا ایک چودھری نکل کے جا رہا تھا. اس نے ابو بکر کو دیکھا, پہچان لیا, اور پہچاننے کے بعد خاندان میں اطلاع کی. گھر والے آتے ہیں, اٹھا کے صدیق اکبر کو لے کر گھر لٹا دیتے ہیں. اب میں آپ سے کہتا ہوں لوگوں بتائیے تو صحیح, سینے پہ ہاتھ رکھ کے جواب دیجئے گا. صبح کو مارا گیا ہے, شام ہونے والی ہے, آپ کے کان سے خون بہ رہا ہے, ناک سے خون جاری ہے, آپ کے منہ سے خون نکل رہا ہے, بے ہوشی کی کیفیت ہے. لیکن حضرات ابو بکر ہیں, بے ہوش پڑے ہیں, ہر ایک کی زبان یہی بول رہی ہے اب ابو بکر بچے گا نہیں, آج نہیں تو کل مر جائے گا, کل نہیں تو پرسوں مر جائے گا, پرسوں نہیں تو اگلے دن مر جائے گا, اب ابو بکر بچے گا نہیں. اور جب یہ باتیں ہو ہی رہی تھی پھر قبیلے کا ایک اور سردار کھڑا ہو گیا. اس نے کہا تھا ہم ابو بکر کی جان کا بدلہ جان سے لیں گے, ابو بکر جیسا بہادرین کا ماریں گے. لیکن ماں ہے کہ آگے بڑھ گئی اور ماں کی ممتا قریب جاتی ہے, اپنے بیٹے کے لبوں کانوں پہ اپنے لبوں کو رکھ دیا اور رکھ کر ممتا بھری لہجے میں کہتی ہے او میرے بیٹے ابو بکر آنکھیں کھول دے, تیری ماں تیری آواز سننے کے لیے بے چین و بے مضطرب ہے. او میرے لال ایک مرتبہ ماں کو ماں کہہ کر آواز دے لے. ابو بکر کی ماں یہ بول رہی تھی لیکن بیٹا ہوش میں ہو تب جواب دے گا, یہ تو بے ہوش پڑا ہے لیکن ابھی جواب دینے کی کیفیت نہیں ہے. لیکن ممتا ہے پھر آگے بڑھتی ہے, اپنے بیٹے کے لب کانوں پہ لبوں کو رکھ دیا اور ممتا بھری کیفیت میں آواز دیتی ہے او میرے لال اپنے ماں کو ماں کہہ کر آواز دے لے, تیری ماں کے کان تیری آواز سننے کے لیے بے چین و مضطرب ہے. او میرے بیٹے بول تو صحیح, لیکن بیٹا ہوش میں ہوگا تب بولے گا. لیکن آخر کار جیسے ہی ابو بکر کی ماں کی آواز ابو بکر کی سماعتوں کے پردے سے ٹکرائی ہے اور ٹکرانے کے بعد آواز جیسے ہی آنکھیں کھلی, آنکھیں کھلنا تھا اس کے بعد ماں نے آنسو آنکھیں بہ رہے ہیں اور آنسو بہتے ہوئے ماں نے درجی آواز میں کہا تھا او میرے بیٹے بتا تیرا حال کیا ہے. اب یہی رک کر آپ اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ تو صحیح, اگر یہ پوزیشن آپ کے ساتھ ہو یا کسی اور کے ساتھ ہو آنکھ کھلے گی, یا جو بیوی یاد آئے گی آنکھ کھلے گی, بچے یاد آئیں گے آنکھ کھلے گی, کھیتوں کھلیان دکانوں مکان یاد آئے گا. لیکن واہ رے ابو بکر تیرے عشق کو سلام, واہ رے پیارے ابو بکر تیری محبت کو سلام. ماں نے کہا او میرے لال بتا تیرا حال کیا ہے, تو ابو بکر نے کہا او میری ماں یہ نہ پوچھ میرا حال کیسا ہے, مجھے یہ بتا آمنہ کا لال کیسا ہے. مجھے یہ بتاؤ حضور کیسے ہیں. یہ محبتیں ہیں, اپنے آپ کا محاسبہ کرو لوگوں, کیا ہم واقعی اپنے آقا سے اس قدر پیار کرتے ہیں؟ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم حضور کو کتنا یاد کرتے ہیں؟ اپنے آپ کا محاسبہ کرو. ہمارے 24 گھنٹے یوں ہی نکل جاتے ہیں, ہمیں حضور یاد نہیں آتے. ہم 4-4, 6-6 گھنٹے ادھر سے ادھر باتوں میں نکال دیتے ہیں, لیکن مصطفیٰ ہمیں یاد نہیں آتے ہیں. لیکن آج تو میں پلا پلایا اسلام ملا ہے, آپ نے اسلام کے لیے کسی قربانی کو نہیں دیا ہے, آپ نے اسلام کے لیے کوئی کام نہیں کیا ہے, لیکن مصطفیٰ کتنا پیار کر رہے ہیں. اے لوگوں کتنی آسانی کے ساتھ ہمیں دین نہیں ملا ہے, بلکہ بڑے مسائل کا سامنا حضور
ظہور اور آپ کے صحابہ نے کیا ہے تو اسلام ہم تک آیا ہے۔ آؤ ہسٹری اسلام کی دیکھ لو، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، اور اعلان نبوت کے کچھ دنوں کے بعد سرکار پیغمبر اعظم کے چاہ رہے ہیں۔ یہ مکے کے لوگ ہیں، آپ تبلیغ کر رہے ہیں، ماننے کو تیار نہیں ہے، باتیں کی جا رہی ہے لیکن مکے کے لوگ تیار نہیں ہے۔ ہر ایک کی زبان چل رہی ہے، محمد دیوانہ ہو گیا ہے، محمد شاعر ہو گیا ہے، محمد پر جادو ہو گیا ہے، محمد کیسا ہے، محمد ویسا ہے۔ لیکن ساری چیزیں سننے کے بعد میرے نبی، آپ کے نبی غاروں میں جا رہے ہیں۔ حضرت بلبل سدرہ آ گئے اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں میرے آقا اللہ آپ کو سلام کہتا ہے، اور میرے نبی خدا یہ کہتا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اے محبوب تبلیغ کرنا تمہارا کام ہے اور اسلام دینا یہ ہمارا کام ہے، تم اپنا کام کیے جاؤ۔ اے لوگوں یاد رکھنا، اب مصطفیٰ جان رحمت تبلیغ کے کام پر نکل رہے ہیں۔ سوچ لیا مکے کے لوگ نہیں پہچان رہے ہیں، مکے کے لوگ ماننے کو تیار نہیں، تو میرے کریم نبی نے ارادہ کیا چلو طائف کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ طائف کے لوگ تو بڑے اچھے ہیں، وہاں پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں، اگر ان پڑھ جاہل نہ مانے تو کوئی بات نہیں ہے، پڑھے لکھے قبول کر لیں گے، میری دعوت پڑھے لکھے مانیں گے، میری بات کو پڑھے لکھے سمجھیں گے۔ تو سرکار وہاں سے چلے ہیں، طائف کے میدان چلے گئے، طائف میں گئے ہیں۔ پیغمبر جب طائف میں گئے ہیں وہاں لوگوں کو دعوت اسلام دینے کی بات چل رہی ہے، تو وہاں کے لوگوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے اپنے لوڈوں کو تیار کر دیا، اپنے لفنگوں کو تیار کیا، ہاتھوں میں پتھر لے کر مصطفیٰ جان رحمت کے پیچھے لڑکے چھوڑ دیے ہیں۔ اب مجھے ایمانداری سے بتانا، اگر آپ جانتے ہیں مصطفیٰ کیا کر رہے ہیں، مصطفیٰ نے جب نبوت کا اعلان کیا تھا حالات لوگوں نے دیکھے تھے، تو ابو طالب کے پاس آ گئے تھے اور کہنے لگے ایسا ہے، اے ابو طالب ایسا ہے، اپنے بھتیجے محمد کو سمجھا لو، اپنے بھتیجے کو سمجھا لو، اپنے بھتیجے کو ماں بتاؤ کہ محمد یہ ہمارے معبودان باطلہ کی برائی کرتے ہیں، اگر انہیں سونے کی ضرورت ہو ہم انہیں سونا دیں گے، انہیں چاندی کی ضرورت ہو ہم انہیں چاندی دیں گے، اگر انہیں کسی عرب کی حسینہ سے نکاح کرنا ہے ہم تو حسینہ بھی دے دیں گے، لیکن انہیں سمجھا دو ہمارے معبودوں کی برائی چھوڑ دے، اگر جو چاہے وہ لے لے۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں اب مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام ہے، پیغمبر جب طائف کے بازار سے نکل رہے ہیں ان لڑکوں نے کیا کیا، حضور کے پیچھے لگ گئے اور پیچھے لگ کر مصطفیٰ پہ پتھر مار رہے ہیں۔ اس قدر سنگ باری ہو رہی ہے، سرکار کے پیروں میں پتھر لگے، مصطفیٰ جان رحمت کے پیروں سے خون نکلنے لگا اور نالی مصطفیٰ خون سے بھر گئی ہے، اور میرا نبی آپ کا نبی اب ان زخموں سے چور ہو کر تکلیف محسوس کرتے ہوئے میرے نبی بیٹھ جاتے ہیں، اور جب سرکار بیٹھے ہیں اب ان لڑکوں نے اور آگے ظلم کر رہے ہیں، پیغمبر کے بازو پکڑ لیے اور بازو پکڑ کے کھڑا کیا، سرکار چل رہے ہیں، پھر پیچھے سے پتھر مارے جا رہے ہیں۔ مجھے ایمانداری سے بتانا ہم کیا کر رہے ہیں اسلام کے لیے، ہم نے کیا دیا مصطفیٰ جان رحمت کو؟ ہم تو کل بھی نبی کا دل دکھا رہے تھے، آج بھی نبی کا دل دکھا رہے ہیں، ہم کل بھی تکلیف دے رہے تھے، آج بھی تکلیف دے رہے ہیں۔ سرکار کتنے مصائب اٹھا رہے ہیں مجھے بتائیے تو صحیح، آخر مکے والے آپ کو اقتدار کی کرسی دے رہے ہیں، آپ کو دولت دینے کی بات کرتے ہیں، آپ کو سونے کی بات کرتے ہیں، آپ کو چاندی دینے کی بات کرتے ہیں، لیکن سرکار نے سب کو ٹھکرایا اور مصطفیٰ جان رحمت ان پتھروں کی برسات کو دیکھ کر سرکار کبھی بیٹھتے ہیں پھر اٹھتے ہیں۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں لوگوں بتائیے تو صحیح، ہم نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے؟ ہم تو کل بھی اپنی زندگی عیش کے ساتھ جی رہے تھے، ہمارے 24 گھنٹے یوں ہی نکل جاتے ہیں، لیکن ہمیں مدینے والے کی یاد نہیں آتی ہے، آقا ہمیں یاد نہیں آتے ہیں، کتنی قربانیاں دی ہے مدینے والے نے، لیکن ہم نے سب کو بھلایا، اپنی رنگ رنگیلیوں میں مست ہو کے رہ گئے ہیں۔ لیکن یاد رکھ لینا مصطفیٰ کے غلاموں، اتنا ہی نہیں، ایک دن بلبل سدرہ رئیس الملائکہ جبریل امین بارگاہ رسالت میں ہے، اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ آپ کے جنتی غلاموں کے نام ہے۔ سرکار نے ان کے ناموں کو دیکھا،
مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے والضحا پر تبسم کے آثار ظاہر ہوئے، اور جیسے ہی سرکار نے تبسم فرمایا اتنے میں بلبلے سے ذرا حضرت جبریل نے اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں، اپنے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جہنمیوں کی لسٹ پیش کی ہے۔ عرض کیا آقا یہ آپ کے امت کے جہنمیوں کے نام ہے۔ اب مصطفیٰ جان رحمت کی چشمان نبوت سے آنسو نکلے، سرکار کے چہرے شریف کا رنگ بدل گیا ہے، اور جب آنسو نکلے ہیں تو میں نے کہا میں آپ سے کہتا ہوں مصطفیٰ کو غلام اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو تو صحیح، جب مدینے والے کے سامنے ان کے غلاموں کی جنتی غلاموں کی لسٹ دکھائی جاتی ہے تو سرکار کے چہرے پہ مسکان آتی ہے، اور جب جہنمی غلاموں کی لسٹ دکھائی جاتی ہے تو سرکار کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب مجھے ہاتھ رکھ کر اپنے کلیجے کو بتاؤ تو صحیح، کیا مکے والوں نے کم ستایا تھا؟ حضور پر کتنا ظلم کیا ہے؟ سرکار مکہ چھوڑ رہے ہیں، مصطفیٰ پہ کتنا ظلم کیا ہے؟ سرکار کے اوپر پتھروں کی بارش کی جا رہی ہے، حضرت شیخ ابی طالب میں مصطفیٰ کو قیدی بنایا جا رہا ہے، محصور کیا جا رہا ہے، حالت نماز میں اونٹ کی اوجھلیاں ڈالی جا رہی ہے، اور کبھی کبھی نماز کی حالت میں حضور کے گلے میں پھندا ڈال کر کے حضور کو کھینچا جا رہا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں یہ تکلیفیں کس لیے ہے؟ یہ پریشانیاں کس لیے ہے؟ یہ مصائب کس لیے اٹھائے جا رہے ہیں؟ مکے والے تو دولت دے رہے تھے، مکے والے سونا دے رہے تھے، مکے والے چاندی دے رہے تھے، مکے والے اقتدار کی کرسی دے رہے تھے، لیکن یہ پریشانی کس لیے اٹھائی جا رہی ہے؟ اسلام کے لیے اٹھا رہے ہیں، امت کے لیے اٹھا رہے ہیں، اپنے غلاموں کے لیے اٹھا رہے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، اب ٹھنڈے دل سوچو تو صحیح سرکار کتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ اب میرے اسلام کے مقدس دیالو، سرکار علیہ السلام نے جنتیوں کی لسٹ دیکھی ہے، سرکار نے تبسم فرمایا، اور جب جہنمیوں کے نام آئے ہیں تو سرکار علیہ السلام کو تکلیف ہوئی ہے۔ اب مجھے بتائیے تو صحیح، اگر ہماری بدعمالیوں کو جب مصطفیٰ دیکھ رہے ہوں گے تو کیا قبر میں سرکار کو تکلیف نہیں ہو رہی ہوگی؟ کیا حضور کو تکلیف نہیں پہنچ رہی ہوگی؟ یاد رکھ لینا لوگوں، اے مجھے بتائیے تو صحیح، آخر ہم تکلیف کسے دے رہے ہیں؟ کیا حضور جب حیات ظاہری میں تھے، پیغمبر جب حیات ظاہری میں ہے تو مکے والوں نے بڑے ظلم کیے تھے، مکے والوں نے کیا کم ستایا تھا؟ اب میں آپ سے کہوں گا اگر کوئی دشمن ہو اور دشمن اگر آپ کو تکلیف دے تو یہ دشمن کے لیے بنتا ہے کہ وہ آپ کا دشمن ہے، اور دشمن کا کام تکلیف دینا ہے، اور دوست کا کام تکلیف دینا نہیں، دشمن کا کام تکلیف دینا ہوتا ہے۔ لیکن مجھے بتائیے تو صحیح آپ کس کیٹیگری میں ہے؟ اگر آپ مصطفیٰ جان رحمت کے دوست، مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہے تو غلام کا کام تکلیف دینا نہیں ہوتا ہے، غلام کا کام تکلیف دینا نہیں ہے۔ اے لوگوں اسلام کے مقدس دیالو، اگر صحیح معنی میں مصطفیٰ کے وفادار ہو تو آج سے یہ عزم مصمم کر لو، ہم اٹھیں گے، بیٹھیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، زندگی کے ہر محاذ پر ہم مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کو اپنی نظر میں بسائیں گے، اور اسی کے تحت اپنی زندگی کے شب و روز گزاریں گے۔ اور یہی تک نہیں، جب ہم حضور کے طریقے پر رہ کر زندگی گزاریں گے، اور موت تو آنی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو اگلے دن ہمیں موت آنی ہے۔ لیکن یاد رکھ لینا، ہم بستر مرگ پر پہنچ جائیں، اور بستر مرگ پر پہنچنے کے بعد ملک الموت ہماری روح نکالنے کے لیے، روح نکالنے کے لیے حاضر ہونے والے ہو۔ آپ دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ مصطفیٰ کی شریعت کے دائرے میں رہ کر گزرا تھا، اور آپ اپنے سینے میں عشق رسول کی شمع روشن کر کر بستر مرگ پر ہے، روح قفس عنصری سے پرواز کرنے والی ہو، اور آپ کی زبان ہو اعلیٰ حضرت کے یہ مصرے ہو، اور یہ گنگناتے ہوئے دنیا چھوڑ دو، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ۔